له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے. اسلامی اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ہے. اگلا مہینہ آخری اور 12واں مہینہ ہے سال کا، اسے ہم ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، یہ انتہائی اہمیتوں کا حامل ہے. انتہائی فضیلتیں اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. خاص طور پہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. یعنی ذی الحجہ کا پہلا، اس کے پہلے 10 دن اور راتیں. یہ سال کے بیسٹ ڈیز میں سے، بیسٹ ڈیز آف دا ایئر، سال کے سب سے عظیم ترین، افضل ترین، بہترین دنوں میں سے یہ دن ہے. اس حوالے سے کیوں یہ فضیلت ہے، کیا فضائل ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا کرنے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. آج خاص طور پہ ارادہ یہ ہے کہ مسائل کے حوالے سے بات ہو، تو مسائل پہ ہی پہلے بات کریں گے. وقت آج میں انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی. سب سے پہلا مسئلہ قربانی سے متعلق ہی ہے. وہ یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند تم دیکھو تو تم میں سے جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ فلا یأخذن من اظفارہ، وہ اپنے ناخن اور اپنے بال میں سے کچھ نہ کاٹے. جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے ناخن تراشے گا، نہ اپنے بال کاٹے گا. یہ ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. جنہیں قربانی نہیں کرنا ہے ان کے لیے بھی علماء نے کہا بہتر یہ ہے کہ حجاج کرام کی مشابہت میں یہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں. ظاہر حجاج کرام اللہ کے گھر میں جمع ہیں، مکے میں جمع ہیں، وہاں 2 چادروں میں ملبوس ہیں. ساری تہذیبیں، سارے تمدن، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، ساری چیزیں چھوڑ کر کے 2 چادر میں ملبوس ہو گئے ہیں. نہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں. یہ گویا ایک پیغام ہے رب کی طرف سے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یہ وہ ہیں جو گردنیں کاٹیں گے، فساد مچائیں گے، زمین پر خوریزی کریں گے، ان کی تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گویا رب کی طرف سے ایک جواب دیا جاتا ہے. تم یہ کہتے ہو یہ وہ ہیں جو گردنیں کاٹیں گے، یہ تو وہ ہیں. تم دیکھ لو کہ میرا حکم آ گیا، میرے محبوب کا حکم آ گیا تو ناخن بھی کاٹنا ان کے لیے گوارا نہیں. یہ ناخن اور بال تراشنے کے لیے بھی تیار نہیں. جب میرا حکم ان کی طرف متوجہ ہو گیا، تم کہتے ہو گردنیں کاٹیں گے. تو میرے خاص بندے ایسے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں. تو پہلا مسئلہ جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے ان ایام میں وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند
دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں تراشنا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کے ایام میں سب سے افضل عمل ما عمل آدمی عملا احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ جانور آئے گا اپنے قرون کے ساتھ، قرون کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، قرون یا باشار یا بالوں کے ساتھ باخلاف یا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، لہذا تم خوش ہو جاؤ دلی طور پہ۔ تو سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل ان ایام میں جانور کی قربانی کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کس کے لیے؟ بلکہ اس سے پہلے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے کہ قربانی کا درجہ کیا ہے، قربانی ہے کیا، سنت ہے، واجب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق، ان تینوں حضرات کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ تو تینوں ائمہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دلیل قرآن مقدس کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کریمہ میں دو حکم دیا گیا، دو بشارتیں دی۔ دو بشارتیں کیا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ دو بشارتیں، دو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریے، فصلی لربک وانحر۔ اس میں عجیب عجیب بلاغتیں، موقع نہیں ہے ورنہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، ورنہ میں اس مختصر صورت میں جو بلاغتیں ہیں، جو فصاحت بیان کرتا ہوں۔ تو وانحر کہا گیا، قربانی کریے، حکم دیا گیا، آرڈر دیا گیا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے، اللہ کی طرف سے حکم آئے، تو وہ عام طور پہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کہا گیا قربانی کریے، حکم دیا گیا، پتہ چلا قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری دلیل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ لأن یضحی، جس کے پاس وسعت ہے، کشائش ہے، کشادگی ہے، استطاعت ہے قربانی کرنے کے لیے، قربانی کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، او قال فلا یقربن مصلانا، جو کشائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ تاکید اور یہ وعید شدید کہ اگر قربانی کی استطاعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کیا تو اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا صرف سنت عمل نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ اتنی شدید وعید نہیں سنائی جاتی۔ تیسری دلیل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی، پھر سے قربانی کرے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سنت ہوتا، واجب یہ عمل نہیں ہوتا تو کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے مان لیا گیا، اب پھر سے کہا جا رہا ہے تمہیں پھر سے کرنا ہے، اس کا مطلب یہ چیز ضروری ہے اور جیسے کہا گیا ویسے تمہیں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قربانی واجب ہے، ضروری ہے، صاحب استطاعت کے لیے، صاحب حیثیت کے لیے۔ اب صاحب کس پر واجب ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے، بلکہ تیسرا مسئلہ کہ یہ آج کا بیان ہو رہا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر آزاد مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مقیم
ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر واجب نہیں، مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے۔ مقیم پر قربانی واجب، جو مسافر ہو ان دنوں میں اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لہذا جو حجاج کرام بیت اللہ جاتے ہیں وہ وہاں منا جانے سے پہلے 15 دن وہاں ٹھہرتے ہیں مکے میں، وہ مقیم ہو گئے تو ان کے لیے ڈبل قربانی، ایک حج کی قربانی انہیں دینا ہے، دوسرے یہ قربانی ہے عید الاضحیٰ والی۔ لیکن جو وہاں جا کے مسافر ہیں، منا جانے سے پہلے 15 دن سے کم ٹھہرے ہیں، ان کے لیے صرف حج والی قربانی ہوگی، اگر ان کا حج حج قران ہے یا حج تمتع ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب تیسری چوتھی چیز، صاحب بلکہ اس سے پہلے عاقل ہونا چاہیے، مجنون پر نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ بچے کے پاس کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا بہرحال اس پر بھی واجب ہے۔ یہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی آدمی پر واجب ہوتی ہے یا مال پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کہیں گے کہ مال کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو مال اس کے پاس بھی ہے، مال بڑے کے پاس بھی ہے، لہذا اگر یہ دیکھیں گے کہ مال کی وجہ سے قربانی واجب ہے تو بچے پر بھی کہا جائے گا قربانی واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کی، محققین کی رائے یہ ہے کہ بالغ پر ہی قربانی واجب ہے، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مجنون ہے، عاقل نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونا چاہیے، نصاب وہ جو صدقہ فطر کا ہوتا ہے، زکوٰۃ والا نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں کیا ہے؟ مال پر سال گزرنا چاہیے، مال نامی ہونا چاہیے، مال جو بڑھنے والا، جسے شریعت نے کہا سونا چاندی بڑھنے والا مال ہے، ہیرے جواہرات کو بڑھنے والا مال شریعت نے شمار نہیں کیا۔ اسی طرح بنیادی ضرورتیں ہیں اسے لیس کر دیا جاتا ہے، اسے انکلوڈ نہیں کیا جاتا ہے نصاب میں۔ یہاں کیا ہے؟ کوئی آدمی قربانی کے تیسرے دن، 3 دن قربانی ہوتی ہے، تیسرے دن اگر کوئی صاحب نصاب ہو گیا، ظاہر سال اس کے مال پر نہیں گزرا ہے، تیسرے دن صاحب نصاب ہو گیا، اسے بھی کہا جائے گا تمہیں قربانی کرنی ہے، تم پر قربانی واجب ہو گئی۔ تو یہاں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں مال نامی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں، اس کے پاس مال ہونا چاہیے نصاب کے وقت۔ اسی طرح ضرورت سے زائد چیزیں اگر پڑی ہیں، کسی کے پاس برتن بھی بے شمار گھر میں پڑے ہیں، استعمال نہیں ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، اس کا پیسہ بھی ملا کر کے، قیمت ملا کر کے اگر نصاب تک 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا تم صاحب نصاب ہو، تمہیں بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو نصاب یہاں بھی ضروری ہے، لیکن قربانی کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ اس لیے بہانے، بعض لوگ اس لیے اس انداز سے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ابھی تو میں مالدار ہوا، ابھی میرے پاس سیلری آئی، ابھی سال کہاں گزرا۔ یہاں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جو ایکسٹرا چیزیں رکھی ہیں، ضرورت سے زائد، مثال کے طور پہ فریج کہیں رکھی ہے، مثال کے طور پہ واشنگ مشین کہیں رکھی ہے، وہ ساری چیزیں ایڈ کی جائیں گی۔ ضرورت سے زائد جو بھی مال ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا جائے گا اور نصاب تک پہنچایا جائے گا، اور صاحب نصاب بنا کر کے آپ پر کہا جائے گا قربانی واجب ہے۔ تو قربانی سب سے پہلی چیز واجب ہے۔ پھر قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے۔ کون سا جانور قربان کیا جائے گا؟ جانور بہت سے ہیں، کیا کوئی بھی جانور قربانی میں چل سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اونٹ کی قربانی ہوگی، بڑے جانوروں میں بھینس ہے، کٹرا ہے، اسی طرح بکرا بکری ہے، دمبا ہے، یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ ان کی عمریں، قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی کی اگر تعریف کی جائے، مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی کی ڈیفینیشن ہے۔ جانور بھی متعین ہیں، مخصوص ہیں، ایام بھی مخصوص ہیں،
اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے۔ اب ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ چھوٹا جانور بکرا بکری یہ پورے 1 سال کے مکمل ہونے چاہیے۔ دلیل ان تمام کی جو عمریں مطلوب ہے اس کی دلیل لا تذبحوا الا مسنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ کو۔ مسنہ یعنی جو سال مکمل جس کا ہو گیا، بعد میں اس کا دانت سے ترجمہ کیا، اس کے 2 دانت آ گئے، دودھ والا دانت ٹوٹ گیا، لیکن ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس کا سال مکمل ہو گیا۔ سال کتنا مکمل ہو گیا ہو؟ بکرا بکری اس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو، دوسرے سال میں انٹر ہو گیا ہو، داخل ہو گیا ہو۔ بڑا جانور ہے، بھینس ہے، کٹرا ہے، 2 سال مکمل ہو گیا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ جس کا 2 سال مکمل نہیں ہوا ہے ایسے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اس سے کم عمر کا اونٹ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح دمبا اور بھیڑ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، اگر تم پہ یہ مسنہ دشوار ہو جائے تو ایسا بھیڑ ایسا دمبا اس کی قربانی کر سکتے ہو جو موٹا تازہ ہو، فرما ہو، 6 مہینے کا ہو لیکن وہ لگتا ہو 1 سال کا۔ تو یہاں دمبے میں گنجائش ہے، بکرے میں گنجائش نہیں کہ وہ 6 مہینے کا ہو، سال بھر کا لگتا ہو کہ چل جائے، نہیں، بکرا بکری اس کا 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور پہ اس کا خیال کیا کریں۔ مارکیٹ میں تو لوگوں کا اپنا کیونکہ ایک کاروبار ہے، پیسے حاصل کرنا ہے، تاجروں کا تو الگ مزاج ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول کر کے کس طریقے سے اپنا سودا بیچتے ہیں۔ وہ سال کا پورا ہے کہ نہیں، دانتا ہے کہ نہیں، قربانی کے لائق ہے کہ نہیں، عیوب سے پاک ہے کہ نہیں، انہیں تو بس بیچنا ہے جانور۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قربانی ایسے کرنی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی۔ تو ایسا نہیں کوئی بھی جانور کر دیا، کچھ بھی کر دیا، یا بس ایک بوجھ اتارنا ہے، کوئی ایک رسم و رواج کو ادا کرنا نہیں۔ ایک قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس لیے قربانی کرنی ہے۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر بر کامل حاصل کرنا چاہتے ہو، کامل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ خرچ کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرو گے تو بر کامل ملے گی۔ ایک اور آیت میں کہا گیا کہ تم تو ایسی چیزیں لینے کے لیے تیار نہیں، وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم خرچ کرنے کے لیے ایسی چیزیں خرچ کرتے ہو، خود لینے کے لیے تیار نہیں، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ کوشش سے کام لو۔ تو علماء نے، مفسرین نے کہا ہر چیز میں یہ اپلائی ہو۔ ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں 3rd کلاس کا جانور ہم نے قربان کر دیا، مریض جانور قربان کر دیا، آگے اس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، عیوب کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمیں محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں لگانی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں اپنی پسندیدہ اور محبوب اور قیمتی زمین تھی، اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرہا، ان کا پسندیدہ کنواں تھا، اسے راہ خدا میں خرچ کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ان کی پسندیدہ اور محبوب باندی تھی، اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں ہم بھی کبھی ایسا کریں کہ ہمیں یہ چیز پسندیدہ ہے، یہ چیز ہماری محبوب ہے، اس لیے پسندیدہ چیز ہم راہ خدا میں خرچ کریں۔ کوئی چیز ہمیں پسند آئی، بھلی لگی، اچھی لگی، اسے خرچ کر کے بتلائیں کہ یہ میری محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، راہ خدا میں اسے میں قربان کر رہا ہوں، اسے اللہ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، اسے اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ۔ اس طرح کر کے بتلائیں۔ جوانی انتہائی محبوب اور پیاری ہوتی ہے عمر عزیز میں، یہ عمر لگائیں، زندگی کا یہ وقت لگائیں دین کے لیے، راہ خدا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اولاد میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو اسے راہ خدا میں لگائیں، دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔
جو کھانا محبوب اور پسندیدہ ہو وہ راہ خدا میں صدقہ کریں، غریبوں کو کھلائیں۔ جو لباس پسندیدہ ہو، ہماری حالت کیا، بہترین لباس عمراء کو ہدیہ کیے جائیں گے، دیے جائیں گے۔ جو یوزلیس ہو گئے، استعمال کر کے چھوڑ دیے گئے، وہ غریبوں کے، وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کھیر بھیجی امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس، اور بچہ لے کر کے آیا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اس میں کتے نے منہ ڈال دیا، تو اس لیے آپ کے حوالے صاحب کتے نے منہ ڈالا تھا، اگر وہ کتا نہیں وہ کرتا تو یہاں تک نہیں پہنچ پاتی کھیر جو پسندیدہ چیز، اب وہ ناپسندیدہ ہوگی اس لیے ادھر بھیج دی گئی۔ مؤذن صاحب بھی ناراض ہوئے، وہ مولانا صاحب اٹھا کر کے پھینکا، وہ چابی دیوار میں لگی ٹوٹ گئی۔ وہ رونے لگا کہ اب تو امی ماریں گی، اسی میں بچے کا پخانہ اٹھاتی تھی، آپ نے یہ توڑ دیا۔ تو یہ حالتیں ممکن ہے لطیفہ بنایا گیا ہو، ہے ہمارے معاشرے کی یہ حالت۔ جو سڑی ہوئی چیزیں ہیں جو اپنے استعمال کی نہیں نظر آتی ہیں، وہی ہم راہ خدا میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو یہی چیزیں، یہی حرکتیں ہماری قربانی میں بھی نظر آتی ہیں۔ کسی طرح جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی طرح بوجھ اپنے سر سے اٹھا کر کے پھینکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہاں 1500 میں قربانی کا جانور مل جائے گا، بنگال میں، آسام میں، بہار میں، گجرات میں، بس پتہ چل جائے 1500 میں، 2000 میں کہیں سے ہمارا حصہ ہو جائے، بس ہمیں وہ قربانی چاہیے یا محبوب چاہیے۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، محبوب جانور قربان کرنا ہے، پسندیدہ ہونا چاہیے، عمر بھی مکمل ہونی چاہیے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ اچھا لگنا چاہیے، گوشت بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبا قربان کیا، املعینی، موجوعینی، عظیمینی، سمینینی، اس کا خاص رنگ تھا، کبرے رنگ کا، موٹا تازہ تھا، اور سمینینی، موجوعینی، خسی تھا۔ تو خسی میں کیا ہوتا، گوشت اچھا ہوتا ہے، بھاری تھا، سب کے اعتبار سے بڑا تھا، بھاری تھا، قیمتی بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، ہمیں گردن سے ایک بوجھ نہیں اتارنا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ایک جانور پالا کرتے تھے، سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے، اپنے سے مانوس کیا کرتے تھے، قریب کرتے تھے، اتنا مانوس ہو جایا کرتا تھا کہ حضرت پڑھانے جایا کرتے تھے تو درسگاہ میں ساتھ ساتھ یہ جانور بھی جاتا تھا۔ حضرت پڑھاتے تھے، دروازے کے پاس جانور بیٹھا ہوتا تھا، حضرت پڑھا کے واپس آتے، یہ بھی ساتھ ساتھ واپس۔ اب اتنی محبت ہوگی، اب جب اس کی گردن پر چھری چلائیں گے تو ایسا لگے گا کہ اپنی گردن پر چھری چل رہی ہے، اپنی محبوب چیز راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ پھر کچھ احساس ہوگا کہ ہاں ہم قربانی دے رہے ہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا قربانی دے رہے ہیں، بس گوشت کھانے کا موسم آ گیا تو ادھر سے خون گرتا تھا، ادھر سے آنکھیں اشبار ہوا کرتی تھی، آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے، بس کسی طرح کہیں بھی حصہ لینا، ٹھیک ہے اس طرح قربانی ہو جائے، اول تو پتہ نہیں ہوتی ہے کیا ہے، آپ نے دیکھا بس موبائل میں فوٹو کھینچ کے بھیج دیا یہ آپ کا جانور، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کا وہی جانور اس نے بھیج دیا ویڈیوگرافی کر کے، فوٹو کھینچ کر کے، تو اس کا بھی پتہ نہیں وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پھر یہ جو افضل طریقہ ہونا چاہیے، جو محبوب چیز قربان کرنی، کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں محبوب چیز، محبوب جانور، پسندیدہ جانور، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ریاکاری نہ آئے۔ 1 لاکھ کا بکرا خریدے، اتنے میں 5 آ جائیں، ٹھیک ٹھاک مناسب، یعنی اس کا گوشت بھی اچھا ہے، بڑا بھی ہے، ٹھیک ٹھاک بھی ہے، کوئی عیب بھی نہیں۔ اگر 4 آ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ 4 کریے، 1 لاکھ کا لے کر کے گلی میں باندھ کر کے دکھلاوا نہ کریے، لوگ آئیں گے دیکھیں گے اچھا ان کے یہاں، انصاف کے یہاں دیکھیے اتنے بڑے بڑے بکرے، 1 لاکھ کا بکرا لے کر کے آئے، اتنا بڑا بکرا دکھلانے کے۔ اگر ریاکاری ہے کسی بھی عمل میں، کسی بھی عبادت میں، وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے چند عیوب کا تذکرہ، جانور لاتے ہوئے سینگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، سینگ سے چونکہ گوشت کا کوئی فائدہ مقصود نہیں، اس لیے علماء نے کہا سینگ اگر ٹوٹ جائے، اوپر سے کھول اتر جائے یا پیدائشی سینگ نہ ہو تو یہ عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے تو یہ جانور میں عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ صرف سینگ ٹوٹ گئی ہے، کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے، اوپر کا پھول اتر گیا ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے مانے نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر جڑ سے ٹوٹی ہے، دماغ تک اثر پہنچا ہے تو یہ عیب ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن
کہ ہم خاص طور پہ آنکھوں کو دیکھیں اور کان کو دیکھیں. آنکھوں کا عیب نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے. دونوں آنکھیں خراب ہیں، ایک آنکھ خراب ہے یا اکثر حصہ آنکھ کی بینائی جا چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، چاہے وہ لمبائی میں ہے، چاہے وہ چوڑائی میں ہے، چاہے وہ شگاف ہو گیا ہے، چاہے وہ زخم ہو گیا ہے، اگر اکثر حصہ ہے تو پھر ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. ناک کا بھی اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. دانتوں میں دانت اکثر ٹوٹ گئے ہیں، اچھلنے پر قادر نہیں ہے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. 2-4 دانت ٹوٹے ہیں، کچھ دانت ٹوٹے ہیں، چلنے میں کوئی دشواری نہیں تو ایسا جانور چل جائے گا، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے، زبان اگر اکثر حصہ کٹ گئی ہے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں اور بہت معمولی ہے تو یہ چل جائے گا. تھنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جس کے 2 تھن ہوتے ہیں اس میں سے اگر ایک کٹ گیا ہے یا خشک ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اور 4 تھن والے جانور اگر ان کے 2 خشک ہو گئے یا 2 کٹ گئے ہیں تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. اگر 4 تھن والے جانور کا ایک کٹ گیا ہے، ایک خشک ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح لنگڑا جانور اتنا لنگڑا ہے، ایک پاؤں میں چوٹ لگی ہے، ایسے لنگڑاتا ہے کہ وہ زمین پر پاؤں رکھتا ہی نہیں، 3 پاؤں کے سہارے چلتا ہے، جس میں چوٹ لگی ہے وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. لیکن اگر اسے بھی ٹیکتا ہے، اس پر چوٹ لگی، 4تھا پاؤں بھی ٹیکتا ہے، سہارا لیتا ہے تو یہ عیب چل جائے گا، ایسے جانور کی قربانی درست ہے. دم کٹا ہوا جانور یا پیدائشی دم ہی نہیں ہے، اس بارے میں 2 قول ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے، جو قول یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. دم کا اکثر حصہ اگر کٹا ہوا یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. اور اگر پیدائشی دم نہیں ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح رسولی ہوتی بعض جانوروں میں حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. کتا کسی جانور کو کاٹ لے، عام طور پہ پیش آتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا گیا اگر بہت معمولی اس نے کاٹا ہے، کوئی زخم اس کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے تو چل سکتا ہے. پھر یہ چیز بھی علماء نے لکھی کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، اگر اس کا گوشت نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، مضر اثرات آ سکتے ہیں تو آپ اسے نہ استعمال کریے. لیکن اگر بہت معمولی کاٹا ہے، کوئی زخم نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. ایک اصول یاد رکھیں، سفید داغ بعض جانوروں کے ہوتا ہے، بہت ہلکا پھلکا ہے چل جائے گا، یہ عیب نہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ایک اصول یاد رکھیں، کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ. ہر وہ عیب جس کی وجہ سے اکثر اس کا حسن چلا جائے، اس کے حسن و جمال پر ٹھیک ٹھاک اثر پڑ جائے، خوبصورتی پر ٹھیک ٹھاک اثر پڑ جائے، یعنی خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی، کوئی ایسا عیب ہے مثال کے طور پہ وہ جل بھن گیا ہے، عجیب سا لگتا ہے، خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی، یا نفع بالکل ختم کر دے، اس کی قیمت بالکل گھٹا دے، ایسا کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے. تو ہر وہ عیب جس سے مکمل خوبصورتی یا اکثر حصہ خوبصورتی کا ختم ہو جائے یا قیمت میں بالکل گراوٹ آ جائے تو یہ عیب سمجھا جائے گا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ جواب یہ کہ ہو سکتی ہے. دلیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو آپ نے کہا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے یہ دوسرا جو جانور ہے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اب اس میں زندہ بھی آ گئے، امت میں مرحومین بھی آ گئے جو پہلے جا چکے ہیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے بھی کرتے رہنا، تو اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے. پتہ چلا مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر حصے دار ساتھ ہیں، بڑے جانور میں آ سکتے ہیں ساتھ. کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اب سارے ورثہ اس کے اجازت دے دیں گے تو یہ قربانی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے سارے ورثہ نے اجازت نہیں دی تو یہ ٹھیک نہیں ہے حصہ، پھر ایسے حصے کو شامل کر کے قربانی صحیح. اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے گوشت کھانے کی نیت کر لی،
یا کوئی اور نیت کر لی، گوشت بیچنے کی نیت کر لی، تو سب کا حصہ خراب ہو جائے گا کسی کی قربانی پوچھنے میں۔ تو قربانی میں بڑے جانور میں جو 7 حصے لگائے جائیں، سب کی نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی، عبادت کی۔ عبادت کے لیے قربانی بھی ہوتی ہے، عبادت میں ولیمہ بھی آ جاتا ہے، ولیمے کے لیے کسی نے حصہ لیا تو بھی چل جائے گا، عقیقے کے لیے کسی نے حصہ لیا تو بھی چل جائے گا، لیکن گوشت کے لیے، گوشت بیچنے کے لیے اس طرح کی نیت اگر کی تو سب کا حصہ خراب ہو جائے گا۔ بعض صورتوں میں جانور پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ اگر جانے والے نے، میت ہے، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا میرے مال میں سے، تو کسی نے وصیت کی ہے، اس کے وصیت کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں سے، یہ بھی شرط ہے، اس کے تہائی مال میں سے وصیت نافذ ہوتی ہے، اس کے مال میں سے قربانی کی گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، یہ امیر جس نے کیا ہے یہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ غریبوں پر صدقہ کرنا ضروری۔ اسی طرح کسی نے نظر مانی تھی، یہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اب جانور لیا وہ نظر پوری کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی پورے جانور کا صدقہ کرنا واجب ہے، اسے استعمال نہیں کر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کی طرف سے جو قربانی کی گئی اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، یہ مطلقاً بات نہیں، یہ ایک نفلی ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے یہ قربانی ہوتی ہے، اس میں تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن جو وصیت کیا ہے میت نے، اس کے مال میں سے جو نافذ کی جائے گی وصیت، وہ جو قربانی کی جائے گی اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ گابھن جانور کی قربانی کرنا، ایسا جانور خریدنا قربانی کے لیے مکروہ ہے، ایسا جانور خاص طور پہ جس کی ولادت قریب ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں خریدنا چاہیے۔ کسی نے خرید ہی لیا، اب وہ جانور سے قربانی کرنے لگا، بچے کی ولادت ہو گیا، اسے کیا کریں گے؟ دو چیزوں کی اجازت دی گئی، مالدار ہے تو وہ ذبح کر کے اسے بھی استعمال کر سکتا ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی کو صدقہ کر دیا جائے، وہ اپنا اس کی پرورش کر لے گا، پال لے گا۔ غریب ہے تو اس کے لیے اس کا صدقہ کرنا واجب ہی ہو جاتا ہے، اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردہ ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اسے دیکھ کر کے قربانی جب ہم کریں تو جانور بھی دیکھیں ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، خصی ہونا جیسے کہا جاتا ہے، اس کا گوشت افضل ہوتا ہے۔ ایک جانور خنثی ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، نر ہے یا مادہ ہے، تو ایسا جانور جسے خنثی کہتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ایک جانور جلالہ ہوتا ہے جو گندگی کھاتا ہے، جو پیشاب پیتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور بھی تفصیلی مسائل ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم کرنا چاہیے، تو مسائل پوچھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے بہترین سے بہترین انداز سے ہم قربانی کریں تاکہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو جائے اور ہمیں ثواب بھی ملے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔